دوستو، عمران خان کا اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل منتقل ہونا اور پھر آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر ڈاکٹروں کی طرف سے یہ کہنا کہ خان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں، انہیں بیرونی ملک بھیجا جائے یا شفا سے بنیگالہ منتقل کیا جائے، یہ تمام امکانات اس وقت پاکستانی سیاست میں ایک نئی بحث کو جنم دے رہی ہے۔ بہت سے لوگ اسے وہی پرانا اسکرپٹ، وہی پرانا پیٹرن اور وہی پرانا گیم پلان قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ماضی میں بھی سیاسی شخصیات کو میڈیکل گراؤنڈ پر ریلیف ملا، وہ ملک سے باہر گئی، کچھ عرصہ سیاسی منظرنامے سے دور رہی اور پھر مناسب وقت آنے پر دوبارہ فرنٹ فٹ پر آ گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے معاملے میں بھی واقعی یہی پرانی کہانی دہرائی جا رہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اس سے بڑا پروجیکشن موجود ہے؟ اگر واقعی یہ وہی پرانا طریقہ ہے تو پھر پاکستانی عوام کے لیے خوشی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ آج پاکستان جس مقام پر کھڑا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ہماری اکانومی دباؤ میں ہے، برآمدات کے مسائل موجود ہے، صنعت مشکلات کا شکار ہے، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں وہ پروگریس نہیں ہو سکی جس کی پاکستان کو ضرورت تھی، اور ریاستی نظام مسلسل پریشر میں ہے۔ تقریباً 80 سال کے سفر کے بعد اگر ہم پھر وہی کڑے ہیں جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ مسئلہ صرف چہروں کا ہے یا پورے کے پورے سسٹم کا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں میری پرسنل پروجیکشن کچھ مختلف ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ خان کا اڈیالہ سے شفا منتقل ہونا اور اس کے بعد آنے والے ممکنہ مراحل کو 28ویں ترمیم کے وسیع تر سیاسی کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی ریاست کے طاقتور حلقوں کو یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں میں جس سیاسی، معاشی اور بیوروکریٹک ڈائریکشن پر ملک چلا گیا، اس کا نتیجہ استحکام کے بجائے بحران کی صورت میں نکلا، تو پھر ممکن ہے کہ اب صرف حکومت تبدیل کرنے کے بجائے پورے سسٹم کو ری ڈیزائن کرنے پر غور ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب لازمی طور پر یہ نہیں کہ پرانے تمام چہروں کو فوراً سیاسی منظرنامے سے غائب کر دیا جائے، زرداری ہو، نواز شریف ہو یا کوئی اور سیاسی لیڈرشپ۔ اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایسا سسٹم کیسے بنایا جائے جس میں مستقبل میں وہی لوگ آگے آئے جو ڈیلیور کر سکے، جن کے پاس واضح ویژن ہو، جو عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہو، اور جنہیں ریاستی اداروں کے ساتھ عوام بھی اپنے ووٹ کے ذریعے جواب دہ بنا سکے۔ یہاں خان کی وہ باتیں بھی اہم ہو جاتی ہے جنہیں وہ مسلسل دہراتے رہے: ٹرانسپیرنسی، رول آف لا، جسٹس اور اکاؤنٹیبلٹی۔ ممکن ہے آج ریاست کے فیصلہ ساز حلقوں کو بھی یہ احساس ہو رہا ہو کہ ان اصولوں کے بغیر پاکستان کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کو صرف سڑکوں، عمارتوں یا نئے منصوبوں سے نہیں بلکہ مضبوط اداروں، قانون کی بالادستی اور جواب دہ نظام سے مضبوط بنایا جاتا ہے۔ اور اگر واقعی 28ویں ترمیم کے بعد کوئی بڑا چینج آنے والا ہے تو اصل کامیابی یہ نہیں ہوگی کہ کون اقتدار میں آتا ہے، اصل کامیابی یہ ہوگی کہ اقتدار میں آنے والا شخص عوام کو جواب دہ ہو، چاہے نظام پریزیڈنشل ہو یا موجودہ پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم، مدت 5 سال ہو یا 10 سال، آخر میں رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی عوام کے سامنے ہونی چاہیے۔ اوپر سے نیچے تک ہر شخص کو اپنے فیصلوں کا
جواب دینا چاہیے۔ میرے خیال میں خان نے جو سیڈ بویا، جو سیاسی اور فکری پروجیکٹ شروع کیا، اس کا اثر شاید آج اس سے کہیں آگے پہنچ چکا ہے، جہاں وہ خود بھی ابتدا میں اسے دیکھ رہے تھے۔ اور شاید اسی لیے اصل سوال عمران خان کی رہائی سے بھی بڑا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان واقعی اپنے پرانے سٹیٹس کو سے نکلنے کے لیے تیار ہے؟ اگر فیصلہ ساز حلقوں کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ موجودہ راستہ ہمیں منزل کے قریب نہیں بلکہ منزل سے دور لے جا رہا ہے، تو پھر پاکستان کو ایک ایسے نئے سسٹم کی ضرورت ہے جہاں فیصلے شخصیات کے بجائے اصولوں پر ہو، جہاں طاقت کے بجائے قانون بالادست ہو، جہاں حکومت صرف اقتدار نہ ہو بلکہ سروس ہو، اور جہاں عوام صرف ووٹ ڈالنے والے نہ ہو بلکہ حکمرانوں کے حقیقی ماسٹر ہو۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں عمران خان کا مستقبل اور پاکستان کے مستقبل کا لنک ایک دوسرے سے جڑتا ہے۔ اگر پاکستان کو واقعی آگے بڑھنا ہے تو شاید کسی ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک بہتر نظام کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ خان واپس آتے ہیں یا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان کے بعد پاکستان کی سیاست اور پاکستان کا سسٹم کیا ہوگا۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں پاکستان کی پوری سیاسی کہانی مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔